بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 49، آیت نمبر 53، آیت نمبر 124 اور سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 کا مفہوم بیان کریں گے۔ ان آیات میں کھجور کی گٹھلی یا اس سے متعلق 3 چیزوں کا نام ذکر ہے، تو ہم ان کو بھی جان لیں گے اور ان قرآنی آیات کا مفہوم انشاءاللہ اس کو بھی ہم کسی حد تک جان لیں گے۔ ایک جو لفظ استعمال ہوا ہے قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک پردہ ہوتا ہے ممبرین، اس کو کہتے ہیں قطمیر۔ یہ کھجور کی گٹھلی سے اس کو ہم نے تھوڑا الگ کیا ہوا ہے دکھانے کے لیے، اس کو کہتے ہیں قطمیر۔ اور یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 میں اس کا ذکر ہے، اس کا مفہوم ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا جو لفظ ہے وہ نقیر، کھجور کی گٹھلی میں چھوٹا سا ایک داغ ہوتا ہے، اس کو نقیر کہتے ہیں۔ یہ جو بلیک کلر کا ڈاٹ نظر آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں نقیر۔ اور یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 53 اور 124 میں اس کا تذکرہ ہے، تو ان آیات کا بھی انشاءاللہ ہم مفہوم بیان کریں گے۔ تیسرا جو لفظ ہے وہ فتیل ہے۔ کھجور کی گٹھلی میں ایک سائڈ سے جو دراڑ ہوتی ہے، جو شگاف ہے، اس کے اندر جو گروو بنا ہوتا ہے کھجور کی گٹھلی میں ایک سائڈ سے، اس کے اندر ایک گودا ہوتا ہے، ایک تار سی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں فتیل۔ یہ کھجور کی گٹھلی میں یہ شگاف ہے، اس کے اندر جو گروو سا بنا ہوتا ہے ایک سائڈ سے، اس میں ایک طرف سے یہ دھاگا ایک تار قسم کا سٹرکچر ہے، اس کو ہم نے الگ کیا ہوا ہے، تھوڑا ادھر سے نکالا ہوا ہے اس کو باہر کی طرف، اس کو بولتے ہیں فتیل۔ تو یہ تینوں ہم نے آپ کو دکھا دیے کھجور کی گٹھلیوں پہ، اور اس کے امیجز بھی آپ دیکھ لیں۔ نقیر جو ڈاٹ ہے جو کھجور کی گٹھلی کے ایک سائڈ پہ، اور فتیل جو کھجور کی گٹھلی میں ایک سائڈ سے جو گروو ہے، جو شگاف ہے، اس کے اندر جو گودا ہے، باریک سی تار ہے، اس کو فتیل کہتے ہیں۔ اور کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو پردہ ہے ممبرین، اس کو قطمیر کہتے ہیں۔ اب ان آیات کا مفہوم سن لیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 49، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ علم تر، کیا نہیں دیکھا تو نے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، یزکون، پاک کہتے ہیں، انفسہم، اپنے آپ کو، بل اللہ یزکی، بلکہ اللہ ہی پاک کرتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، ولا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، فتیلا، دھاگے برابر، یعنی کھجور کی گٹھلی کے دھاگے برابر۔ یہ جو تار ہم نے آپ کو بتائی تھی کھجور کی گٹھلی میں، جو ایک سائڈ سے گروو ہے، شگاف ہے، اس کے اندر جو گودا ہے، فتیلہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اتنا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت میں یہودیوں کا تذکرہ ہے، جو اپنے آپ کو پاک کہتے تھے اور اپنی تعریف کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم اللہ کی چہیتے ہیں اور ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، یعنی ایمان کے ذریعے سے۔ سورہ نساء آیت نمبر 53 اللہ فرماتے ہیں، ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا۔ اللہ فرماتے ہیں، ام، کیا، لہم، ان کے لیے، نصیب، کچھ حصہ ہے، من الملک، بادشاہی سے، فاذا، تب تو، لا یؤتون الناس، نہیں وہ دیں گے لوگوں کو، نقیرا، تل برابر۔ نقیرہ ہم نے آپ کو بتایا تھا، کھجور کی گٹھلی کے ایک سائڈ پہ چھوٹا سا جو تل ہے، داغ ہے، اس کو کہتے ہیں نقیر۔ اس آیت میں یہودیوں کے بخل کا بیان ہے کہ وہ بخیل ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے ہاتھ میں کوئی ملک آئے تو یہ اتنے بخیل ہیں کہ یہ تل برابر بھی کسی کو کچھ نہ دیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 124، اس میں بھی نقیر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ وَمَن يَعْمَلْ، اور جو کوئی عمل کرے، من الصالحات، نیک، من ذکر،
مرد ہو، او انثى یا عورت، وهو مومن جبکہ وہ مومن ہو، فاولئک یدخلون الجنۃ تو یہ لوگ داخل ہوں گے جنت میں، ولا یظلمون نقیرا اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے تل برابر۔ یہ آیت ہم نے پچھلے دنوں بھی بیان کی تھی، نیک مرد اور عورت، ایک میوزیشین کی کہانی، اس نام سے ہم نے ایک کلپ اپلوڈ کیا تھا، تو اس کے اندر بھی اس آیت کا مفہوم ہم نے بیان کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بشرط کہ وہ مومن ہو، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر تل برابر ظلم نہ کیا جائے گا، نقیر برابر۔ سورہ فاطر آیت نمبر 13 اللہ فرماتے ہیں یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ یولج اللیل وہ داخل کرتا ہے رات کو، فی النہار دن میں، ویولج النہار اور وہ داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل رات میں، وسخر الشمس والقمر اور اس نے کام پر لگا دیا سورج اور چاند کو، کل یجری ہر ایک چل رہا ہے، لأجل مسمى ایک مقررہ وقت تک، ذالکم اللہ ربکم یہ ہے اللہ تمہارا رب، لہ الملک اسی کی ہی بادشاہی ہے، والذین تدعون اور وہ جن کو تم پکارتے ہو، من دونہ اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا تم جن کو پکارتے ہو، جن کو تم معبود سمجھتے ہو، جن کو تم مدد کے لیے پکارتے ہو اللہ کے ماں سوا، ما یملکون من قطمیر نہیں وہ اختیار رکھتے، من قطمیر کھجور کی گٹلی کے چھلکے کا۔ اس آیت میں قطمیر کا تذکرہ ہے، کھجور کی گٹلی کے اوپر جو ممبرین ہوتی ہے، جو پردہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں قطمیر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو رات کو داخل کرتا ہے دن میں، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں، وسخر الشمس والقمر اور اس نے کام پہ لگایا سورج کو اور چاند کو، کل یجری لاجل مسمى ہر ایک چل رہا ہے ایک مقررہ مدت تک، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک یہ اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کا اختیار ہے، والذین تدعون من دونہ اور وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا جس کو تم پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر نہیں ہے مالک وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کا۔ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے کہ اس نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا اور دن رات کا یہ نظام وہ چلا رہے، اور یہ سورج چاند ستارے یہ ساری چیزوں کو اس نے مسخر کیا اور ان سب کو کام پہ لگایا ہوا ہے، وہی اس کا مالک ہے، اسی کے اختیار میں ہے، اور تم جو اللہ کے ماں سوا اوروں کو پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔